مجھے کسی نے سکھلایا ہی نہیں، مجھے کسی نے سکھلایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے یہاں یہ عذر نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں سے جواب یہ ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے دو چیزیں تمہیں دی تھی، ایک تمہیں عمر دی تھی سیکھنے کے لیے، اور ہم نے تمہارے پاس نبی کو بھیجا تھا سکھلانے کے لیے، وجاءکم النذیر، تمہیں اللہ کے اوامر سے غافل رہنے، اس کے حکم کے توڑنے پر تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا تمہارے پاس آیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جہالت عذر نہیں ہے۔ میں نے ساری بات کے میری خلاصہ یہ تھا کہ سب سے پہلے سننے کا حق ادا کرو، پہلے سننے کا حق ادا فرماتے تھے۔ معلومات کا کوئی تاثر نہیں، معلومات کا کوئی تاثر نہیں، تاثر یقین کا ہے، تاثر یقین کا ہے، معلومات کا کوئی تاثر نہیں، تاثر یقین کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کی مجلس میں بیان کیا گیا وقودها الناس بالحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ حجارت الدنیا، حجر کہتے ہیں ایسے پتھر کو جس کو ایک آدمی اٹھا سکے، اس کو حجر کہتے ہیں، جو ایک آدمی اٹھا سکے، بھاری سے بھاری پتھر جس کو ایک آدمی اٹھا سکے اس کو حجر کہتے ہیں۔ اس سے اس پتھر کے حجم کا اور اس پتھر کتنا بڑا ہونا چاہیے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ ایسے ہوں گے جہنم کے پتھر جیسے دنیا کے پتھر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے۔ ہم سنیں گے، کاپی میں لکھ لیں گے۔ یہ بعض وہ ہوں گے علماء جو کہیں گے ہاں یہ حدیث ہم نے پڑھ رکھی ہے، یہ قصہ سن رکھا ہے ہم نے۔ میں نے عرض کیا معلومات کا تاثر نہیں، جیسے آپ نے بات فرمائی وہ صحابی بے ہوش ہو گئے سن کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی اٹھ کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ان کے دل میں حرکت تھی، ان سے کہا جوان سے کہ تم لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ لو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہیں انتقال ہو گیا آپ کی مجلس میں۔ آپ میں صحابہ سے اس کی جلدی تجدید تکفین کا انتظام کرو۔ اب جہنم کے خوف نے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا ہے اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تمہارے سامنے مرنے والا جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا اور اس نے اتنا سا سوال کیا اور آپ نے اس پر اسے کلمہ پڑھوا لیا، اتنے میں جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ اسی کی خصوصیت ہے یا اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کی خصوصیت ہے، یا کسی اور کو بھی جنت کا داخلہ اس طرح مل سکتا ہے؟ میں کیوں؟ یہ اعلان تو اللہ کا ہر مومن کے لیے عام ہے، یہ اعلان تو اللہ کا ہر مومن کے لیے عام ہے، یہ اعلان تو اللہ کا ہر مومن کے لیے عام ہے، ہر مومن کے لیے عام ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کر بتلایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے عذاب سے دل سے ڈرتا ہو، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف رکھتا ہو، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہو اور اس کے عذاب کا خوف رکھتا ہو، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے۔ اس لیے دوستو عزیزوں، بات کو دھیان کے ساتھ سننا اور عمل کے ارادے سے سننا چاہیے،
اور اس کی دعوت اس لیے دیا کرو تاکہ ہم اس علم کی اس بات کی حقیقت تک پہنچ جائیں. اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب تک اللہ کے اوامر کی طرف خود دعوت نہ دو گے اور اس کے اللہ تعالی کی طرف سے جتنے بھی کاموں سے روکا گیا ہے ان منکرات سے خود نہیں روکو گے دوسروں کو، اس وقت تک ایمان کامل ہوگا نہیں. تو ایمان کامل ہوگا نہیں. اس لیے فرمایا کہ جو بات کو دھیان کے ساتھ سنتے ہیں وہ اچھی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اچھی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ معلومات کا حاصل ہو جانا وہ اصل نہیں ہے، بلکہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں علم کا تاثر پیدا ہو، ہمارے دل میں علم کا تاثر پیدا ہو. حضرت فرماتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. جو پی ایچ ڈی کر کے جائیں گے اسلام پر وہ بھی کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، وہ بھی کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے. معلومات کے لیے دنیا ہے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے علم ہے. معلومات کے لیے دنیا ہے کیونکہ دنیا موت پر ختم ہو جائے گی اور علم موت کے بعد شروع ہوگا. علم موت کے بعد شروع ہوگا. علم موت کے بعد شروع ہوگا. قبر میں کے سوالات میں صرف 3 ہی سوال ہیں اور ان 3 سوالات میں سارا علم محدود ہے. ان 3 سوالات میں سارا علم محدود ہے. ربوبیت کا علم، شریعت کا علم اور سنت کا علم، بس سارا علم قبر کے 3 سوالات میں ہے. سارا علم قبر کے ان 3 سوالات میں ہے. اور یہ بات حق ہے کہ علم معلومات کے لیے نہیں بلکہ علم عمل کے لیے ہے. اسی لیے قیامت میں کسی کا درجہ علم کے اعتبار سے نہ ہوگا. لوگ معلومات میں آگے بڑھ جاتے ہیں، علم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، حالانکہ علم چاہے کوئی کتنا بھی حاصل کر لے لیکن اجر اس کو عمل کے بقدر ملے گا. اجر اس کو عمل کے بقدر ملے گا. اگر 100 اقوال یاد ہیں کسی عمل سے متعلق 100 اقوال یاد ہیں تو اسے صرف ایک ہی قول پر اجر ملے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک پر عمل کرے گا. ایک پر عمل کرے گا. 100 اقوال یاد ہیں لیکن جو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے عمل پر وہ ایک ہی قول پر عمل کرنے سے ملے گا. اس لیے قیامت میں کسی کا بھی درجہ علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا. علم کے اعتبار سے درجہ دنیا میں تو مل جائے گا، یہ زیادہ جانتے ہیں یہ کم جانتے ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں یہ کم جانتے ہیں. لیکن قیامت میں کسی کو درجہ علم کے اعتبار سے نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے. علم عمل کے لیے ہے، اس لیے قیامت میں درجہ عمل پر ملے گا، علم پر نہیں ملے گا. قیامت میں درجہ جو ملے گا وہ عمل پر ملے گا، علم پر نہیں ملے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کتنا جانتے ہیں، یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اس جاننے پر کیا عمل کر کے آئے، جاننے پر کیا عمل کر کے آئے. اسی لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا، بلکہ داخلہ فضل سے ہوگا، درجہ عمل سے ہوگا. داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا اور درجہ عمل سے ہوگا. درجہ عمل سے ہوگا، داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا. آپ کا ویزا دیکھ کر، سامان دیکھ کر
آپ کو بورڈنگ کارڈ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے بغیر جہاز میں داخل نہیں ہو سکتے. ہاں داخل ہو گئے تو پھر آپ کا درجہ جو ہوگا وہ آپ کے ٹکٹ کے اعتبار سے ہوگا. آپ کا درجہ آپ کے جی ہاں بالکل یہ اصولی بات ہے سمجھنے کے لیے. جہاز میں مختلف درجے ہوتے ہیں. آپ کہیں بھی جا کر بیٹھ جائیں یہ نہیں ہوگا، بلکہ جہاز میں آپ کا درجہ آپ کے عمل کے اعتبار سے ہوگا کہ آپ نے کتنی کوشش سے یہ درجہ حاصل کیا ہے. جنہوں نے کوشش زیادہ نہیں کی انہیں نیچے کا درجہ، جنہوں نے زیادہ خرچ کیا ان کو جہاز میں اوپر کا درجہ. 3 درجے جہاز میں بنائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر جو جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے اس کے ضابطے کیوں نہ ہوں گے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس درجے کا عمل کر کے آئے ہیں، آپ نے کس درجے کے لیے خرچ کیا ہے، کس درجے کا خرچ ہے آپ کا. جس درجے کا آپ کا خرچ ہوگا آپ کی کوشش ہوگی آپ کو جہاز میں درجہ دیا جائے گا. لیکن داخلہ جو ہوگا جہاز میں وہ اس کارڈ کے بغیر نہیں ہوگا. میں اس لیے عرض کرا سمجھانے کے لیے کہ لوگ اس زمانے میں دین کی معلومات حاصل کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں. حالانکہ فرمایا ان كنت لا تدري فتلك مصیبۃ وان كنت تدري فالمصیبۃ اعظم، کہ اگر تم جانتے نہیں ہو تو یہ تو جہالت ایک بڑی مصیبت ہے ہی، لیکن جانتے ہوئے عمل نہ ہونا اس سے زیادہ بڑی مصیبت ہے. اللہ اکبر. یوں فرمایا کہ جہنم میں سخت عذاب میں جاننے والے ہوں گے. جاہل سے زیادہ سخت عذاب میں جاننے والے ہوں گے. جو جانتے تھے جو جانتے تھے وہ جہنم میں زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے جاہلوں کے مقابلے میں. اس لیے میرے دوستوں عزیزو علم حاصل کرو عمل کے ارادے سے، اور بات سنو توجہ اور دھیان سے. تو میں نے اس سے عرض کرا تھا کہ ہر چیز پر غفلت چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر غفلت چھائی ہوئی ہے. ہم عمل سے گزر رہے ہیں، عمل سے گزر رہے ہیں، ہم عمل سے گزر رہے ہیں، ہم عمل سے گزر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں 24 گھنٹے اس فکر میں رہنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے. یہ کیفیت ایمان سے پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیفیت ایمان سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتے ہیں. یہ کیفیت ایمان سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتے ہیں. یہ کیفیت ایمان سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتے ہیں. اسی لیے 2 فریضے بنیادی ہیں بہت، علم اور ایمان. علم اور ایمان یہ 2 فریضے بنیادی ہیں، علم اور ایمان. فرمایا حدیث میں کہ جو علم اور ایمان چاہتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اس زمانے میں لوگ ان 2 فریضوں سے غافل ہیں، ان 2 فریضوں سے لوگ غافل ہیں. یہ 2 فریضے بنیادی ہیں، علم اور ایمان. یہ 2 فریضے بہت بنیادی ہیں، علم اور ایمان. لوگ ان 2 فریضوں سے غافل ہیں. ایمان کا سیکھنا تو اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے، جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین. عجیب بات ہے، ایمان سیکھنا فرض عین ہے لیکن لوگ دعوت کے کام کو فرض کفایہ کہتے ہیں. میں حیران ہوں اس بات پر کہ آج کے پڑھے لکھے لوگ، بہت پڑھے لکھے لوگ وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ دعوت کا کام فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. اگر ایک جماعت اس کام کو کر لے تو باقی کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا. اسی عجیب بات، کیونکہ معلوم نہیں لوگوں کو کہ ایمان کے سیکھنے کے لیے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے دعوت شرط ہے. اس بات کے زمانے میں کہنا
لوگ اس کو غلو اور اس کو مبالغہ اور اس کو حد سے بڑھی ہوئی بات سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتوں پر اور احادیث پر اور علماء سلف کے اقوال پر غور نہیں کرتے. علماء سلف کے اقوال پر غور نہیں کرتے، قرآن کی آیتوں پر اور احادیث پر غور نہیں کرتے، اور صحابہ کرام کے عمل پر غور نہیں کرتے کہ وہ کیا طریقہ دعوت تھا جس سے صحابہ کرام اپنے ایمان میں کمال پیدا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی ایمان میں ترقی اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا اصل ذریعہ ہے. جب ایمان ہر مومن کے ذمہ فرض عین اور سارے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو پھر یہ کہنا کہ فرض کفایہ ہے لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کی درستگی میں اور اپنی اصلاح میں لگا رہے اور دوسروں کو دعوت نہ دے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. لکھا علماء نے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دینا ضروری ہے. اگر اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان کامل نہ ہوگا. اور یہ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ تمہارے خیر امت، افضل امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کیا کرو اور دوسروں کو منکر سے روکا کرو. اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے کہا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر، لیکن اس زمانے میں امر معروف اور نہی منکر جو امت کی نجات کا اور ایمان کی تکمیل کا اور اللہ کے عذاب کے ٹلنے کا اور وحی کے برکات کے حاصل کرنے کا بنیادی عمل تھا، یہ امر معروف اور نہی منکر، یہ دونوں فریضے عمل میں سے نکلے ہوئے ہیں. ہماری بات بہت توجہ چاہے گی. نماز عمل میں ہے، امر معروف اور نہی منکر عمل میں نہیں ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ امر معروف اور نہی منکر کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی کتاب لکھ دو جس میں سارے اوامر نواہی جمع کر دو اور لوگ اسے پڑھیں تاکہ تم اس فریضے کے ادا کرنے سے فارغ ہو جاؤ. سوچو صحیح یہ کیا کہہ رہا. سارے اوامر، سارے نواہی کتابوں میں لکھ دیے جائیں اور وہ کتاب مفت تقسیم کر دی جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا امر کیا ہے اور اللہ کے نواہی کیا ہیں، منکرات کیا ہیں، معروفات کیا ہیں. دوستو عزیزو، اگر نماز لکھ کر تقسیم کر دی جائے تو نماز اس سے ادا نہ ہوگی، نماز تو خود پڑھنے سے ادا ہوگی. ایسے ہی اوامر اور نواہی میں دوسروں کو اللہ کے امر کی طرف آمادہ کرنا اور دوسروں کو منکر سے روکنے کی مناسب کوشش کرنا، اس کو دعوت کے فریضے کا ادا کرنا کہتے ہیں. اس کو دعوت کے فریضے کا ادا کرنا چاہیے. جیسے بدن کے ایک مخصوص طریقے سے استعمال کرنے کا نام نماز ہے، بدن کو مخصوص طریقے سے کھانے پینے سے باز رکھنا روزہ ہے، بدن کو مخصوص طریقے سے حج کے مشاعر پر استعمال کرنے کا نام حج ہے. مخصوص سال گزرنے کے بعد اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ الگ کر کے زکوٰۃ دینا زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی کا عمل ہے. بس ایسے ہی امر معروف اور نہی منکر ایک عملی فریضہ ہے، ایک عملی فریضہ ہے.
اس کو لوگ عمل نہیں سمجھتے، اس کو لوگ عمل نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کتابوں میں اوامر و نواہی کا ہونا یہ دعوت ہے. نہیں، یہ دعوت نہیں ہے. دعوت یہ ہے کہ تو خود لوگوں کو امر معروف کر کے انہیں منکر کے ماحول سے نکال لائے، منکر کے ماحول سے نکال لائے. اسے امر معروف انہیں منکر کہتے ہیں. اور یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ منکر سے روکنے کا طریقہ صرف منکر سے روکنا نہیں ہے، منکر سے روکنے کا فریضہ صرف منکر سے روکنا نہیں ہے. ہماری بات توجہ جاتی ہے. منکر سے روکنے کے لیے منکر سے روکنا لازم نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ منکر کرنے والا، گناہ کرنے والا اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے. منکر کرنے والا اس گناہ کو چھوڑ دے.